नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا صاحب وقار و سکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم محمد अल्लाहुम्मा सल्ली अला। سارے مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر اللہ अल्लाहुम्मा सल्ली अला وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا الأخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। माशाअल्लाह सदा जियो सदा आबाद रहो। दुआ है कायनात का अला कुल्ले शायद कदीर बादशाह आपका इस मकाम पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो हाजात परेशानियां लेकर इस दरवाजे पे आए हो मालिक किसी को खाली गोद न भेजे। बीमारों को मालिक जल्द शिफायाब फरमाए। किबला साहब के लिए कल रात को भी अपील की थी काज़मी साहब के लिए मौला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। डॉक्टर गुलाम तकी को मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मालिक इस मूजी मर्ज से तमाम इंसानियत को अमान और पनाह अता फरमाए। कितने अज़ादार बीमार हो चुके हैं मालिक माज़मियों को अज़ादारों को मोमिनीन और मोमिनात को शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों को अच्छी रोज़गार अता फरमा। एक मोमिन ने कल दुआ में लगाई थी उनकी वालदा पे मालिक अपना ख़ास करम फरमा। वो मकरूज़ हो चुके हैं मालिक उनके लिए बेहतरीन असबाब मुहैया फरमा। मालिक उल मुल्क हम यतीमों की तरह ज़िंदा हैं। हमारा वारिस पर्दे में है। इमाम ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। हम गुनहगारों को यूसुफ ज़हरा की ज़ियारत नसीब फरमा। सलवात बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। बशर तो चीज़ है क्या खुद खुदा भी रशीद सलाम करता है ज़हरा तेरे घराने को। पाक सैयदा के घराने पे बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। कायनात के रसूल की एक हदीस इकरमुज़्ज़ैफ़ वलाउ काना काफिरा आपकी बचपन से सुनी हुई हदीस कि मेहमान की इज्जत करो खा वो काफिर ही क्यों ना हो। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। मेहमान के बारे में अहादीस भरी पड़ी हैं वाक़यात भरे पड़े हैं। एक ज़माना ऐसा आया दो मुजरिम पेश हुए कायनात के रसूल की बारगाह। गुनहगार इतने थे कि वाजिबुल कत्ल थे। दोनों को सज़ा सुनाई गई।
ایک پہ تلوار چل گئی، ایک جھکا ہوا تھا کہ سرکار نے جلال سرکار سے چھوڑ دے. لوگ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ میرے اللہ کا قاصد جبرائیل آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اسے چھوڑ دے. وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ اپنے قبیلے میں سخی بہت ہے، اس کے پاس جب مال آتا ہے یہ اکیلا نہیں کھاتا، اپنے قبیلے کے غرباء میں تقسیم کر دیتا. اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی. مہمان کے لیے کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا میزبان کی عزت زیادہ ہے یا مہمان کی؟ توجہ، مہمان کی عزت زیادہ ہے یا میزبان کی؟ سرکار نے فرمایا مہمان کی. سوال کرنے والا پریشان ہو گیا، مولا بھاگ دوڑ ہم کریں، خرچ ہم کریں، محنت ہم کریں، کھانا ہم کھلائیں، مہمان کے ہاتھ ہم دھلائیں، اس کا استقبال ہم کریں. سرکار نے تم سمجھو تم اپنی جیب سے کر رہے ہو؟ واہ واہ. مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق اللہ تمہارے گھر میں بھیج دیتا ہے. واہ 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 واہ. مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق اللہ تمہارے گھر میں بھیج دیتا ہے. اور تمہیں خبر ہی نہیں، جب وہ مہمان فارغ ہو کے تمہارے گھر سے جاتا ہے اللہ کتنی برکتیں تمہارے گھر میں بھیج دیتا ہے. مہمان نوازی عربوں میں بڑی مشہور تھی، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب میں لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، تو اپنے مکان کی چھت پہ رات کو چراغ روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر دور سے چراغ دیکھ کر ہمارے ہاں مہمان بن جائے. یہ عربوں کی روایت تھی. اور بنی ہاشم کی مہمان نوازی، جنہوں نے زمانے کو درس سکھایا مہمان نوازی کا. تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ جب سارے مدینے کے چراغ رات کو بجھ جاتے تھے، حسین کے ہم شکل پیمبر علی اکبر کا چراغ اس وقت جلایا جاتا تھا کہ اگر اس پہر رات کے بھی کوئی مسافر بھوکا رہ گیا ہو ہمارے ہاں تشریف لے آئے. ایک روایت میں نے پڑھی، بڑا عرصہ ہو گیا، 1994 کی بات ہے، جب میں شروع میں ساؤتھ افریقہ آیا. یہاں سے نزدیک ہی ہے ایک مسجد، کسی کا انتظار کر رہا تھا، میں مسجد میں بیٹھ گیا. وقت تھوڑا زیادہ گزرا، میں نے وہاں سے ایک بک اٹھائی، اس کو میں نے پڑھنا شروع کر. کچھ کتابیں لگی ہوئی تھیں، میں اس میں واقعہ اتفاق سے واقعہ سامنے آ گیا. لکھا ہوا تھا کہ ایک حاجی جو مکہ سے ہو کے مدینہ آیا، اس نے کچھ دن گزارے، پیسے ختم ہو گئے، رات کو روضہ رسول پہ بھوکا، کھانا کچھ نہیں ملا. رات کو روضہ رسول پہ آیا، شدت جب لگ ہوئی نا بھوک کی، اس نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے شہر مدینہ میں بھوکا ہوں. یہ غالباً چھٹے بادشاہ کا زمانہ تھا، 7ویں بادشاہ کا زمانہ تھا. اس میں ائمہ کے نام لکھے ہوئے تھے کتاب میں، اور ترتیب تھوڑی غلط سی. میں نے اپنے جیب سے قلم نکال کے وہ ترتیب ٹھیک کر دی، اور جب کچھ عرصہ بعد پھر اتفاقاً میں اس مسجد میں گیا تو وہ کتاب وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو اس میں یہ ایسی اس قسم کے واقعات لکھے ہوئے تھے بک میں. تو اس نے رات کے پچھلے پہر کائنات کے رسول کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کے شکایت کی کہ آپ کے شہر میں بھوکا ہوں. تھوڑی دیر گزری، ایک سیاہ برقعے میں ملبوس بی بی، 2 بچے ساتھ میں، وہ لے کے آ گئی. اس کے ہاتھوں میں کھانا ہے، بچے کو دیا، بچے نے کھانا مہمان کو دیا. جب اس نے کھانا لیا نا تو بی بی کہتی ہیں، اے زائر، اے حاجی، ہمارے جد کو اس ایسے وقت میں آ کے گلے نہ دیا کرو، شکوہ نہ کیا کرو. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ بی بی تو پردہ دار ہے،
اپنا تعارف کرائے. بی بی نے اپنا تعارف کروایا, کہا کہ میں سید زادی ہوں, میں سوئی ہوئی تھی اپنے گھر میں, میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے خواب سے جگایا ہے اور مجھے حکم دے کے کہہ رہے کہ میرا ایک زائر میری قبر پہ بھوکا بیٹھا ہے, اس کے لیے جلدی سے کھانا تیار کر اور میرے روزے تک پہنچا دیا. یہ آل رسول نے سکھایا ہے, دکھایا ہے. بس عزادارو, چونکہ وقت کی قلت ہے, لمبے مضمون آپ کو سنا نہیں سکتے اور ہماری ذاکری تو آپ کو پہلے ہی یاد ہے. سارے واقعات آپ کے ذہن نشین ہیں. میں نے آج ایک مہمان کا ذکر کرنا ہے. وہ مہمان اس شہر میں خود نہیں گیا تھا, اس شہر والوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو یہاں سے وہاں لے چلو. جب مدینہ سے قافلہ نکل رہا تھا نا, شہید محسن نقوی کے ایک جملہ مجھے ہر سال یاد آتا ہے کہ آدھی رات کو جب محمل نکلے ہیں نا, تو علی کی بیٹی محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھتی رہی, کوئی تو ہوگا جو حسین کو روک لے. العظمت للہ. ادارو شہزادیاں سب نے ودا کیا جنت البقیع میں جناب سیدہ کے مزار پر. بیبیاں ودا کرتی رہیں, سوار ہوتی رہیں, روضہ رسول پہ سلام کیا, سوار ہوتی رہیں. ہر کسی نے بی بی کی قبر اطہر کو مخاطب کر کے کچھ جملے کہے. آخر میں ایک بی بی نے سلام کیا. تعارف کرواتا جاؤں, جو تھی تو علی کی بیٹی لیکن کہتی نہیں تھی, ہمیشہ کنیزی کا دعویٰ کیا. سرکار عباس علیہ السلام کی بہن. بی بی نے قبر کی طرف اشارہ کر کے ایک جملہ کہا. بی بی رو کے کہتی ہے کہ رسول خدا کی بیٹی, میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں, بس ابتدا کر دی میں نے, تمہید ختم. میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں, ابھی ہر مستور آباد ہوگی, میں رستے میں اجڑ جاؤں گی. العظمت للہ. ابھی ہر مستور آباد ہوگی, میں رستے میں اجڑ جاؤں گی. بی بی تیرے حسین پہ سب سے پہلے میں اپنا سرتاج قربان کروں گی. اگر حسین کے محرم میں حسین کے وکیل کا ذکر نہ کیا جائے انتہائی ناانصافی ہوگی. اور یہ سفیر کیسا ہے؟ امیر کائنات علیہ السلام کا بڑا مشہور جملہ ہے, رسولوں کا ترجمان عقلوں کا. جو تمہارا سفیر ہوتا ہے, قاصد ہوتا ہے, پیغام رساں ہوتا ہے, وہ تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. اب جو عقل کل ہے حسین بادشاہ, جو خلاصۃ الوجود ہے, جو انا من الحسین منی و انا من الحسین ہے, اس کی عقل کا ترجمان بن کے جناب مسلم جا رہے ہیں. عزادارو, بی بی نے کہا کہ میں پہلے اپنا سر تاج دوں گی. اس شہزادی کے 6 بیٹے مشن حسینی میں کام آئے. 6 بیٹے. عزادارو, 2 بیٹے آپ جانتے ہیں بابا کے ساتھ گئے تھے, پھر ماں کو نہیں ملے. 2 بیٹے کربلا کے میدان میں اس شہزادی کے قربان ہوئے. 2 شہزادے اس بی بی کے. جب شام غریبوں کو خیموں کو آگ لگی ہے نا, سادات کے بچے اس طرح بکھر گئے جیسے کسی نمازی کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, دانے بکھرے. بس عزادارو, 2 شہزادوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر شام تک گئی, اور ہر چوک پہ, ہر بھیڑ والی جگہ پہ سید سجاد سے یہی کہتی تھی, سجاد ان بچوں میں دیکھنا کہیں میرے طیب و طاہر تو نہیں آ گئے. ڈھونڈتی رہی. جب سال کی قید گزار کے واپس قافلہ آ رہا تھا نا, ایک ایسے مقام سے تقدیر نے گزارا, نیچے 2 قبریں تھیں, اوپر کرتے تھے. کرتوں کو بھی پہچانا, بیٹوں کی خوشبو بھی آئی.
بہت بڑی مظلومہ ہے علی کی یہ بیٹی. عزادارو، بی بی نے وعدہ کیا میں سرتاج دوں گی، بیٹے دوں گی. عزادارو، کسی نے ایک دیا، کسی نے 2 دیے، کسی نے بھائی دیا، کسی نے وارث دیا. اس نے وارث بھی دیا، 6 بیٹے بھی دیے. سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہہ دوں، ہر کسی نے بیٹے قربان کیے. یہ وہ شہزادی ہے جس نے کربلا کے میدان میں اپنی بیٹی بھی شہید کروائی. شام غریباں جب شہزادی نے ڈھونڈنے نکلی نا بچوں کو، گم شدہ بچوں کو، ایک مقام ایسا آیا علی کی دونوں بیٹیاں بیٹھ گئیں. جب چہرے سے خاک اٹھائی نا، بی بی رو کہتی کہ آج کا بیٹی اٹھنا، ہم تجھے لینے آ گئی ہیں. جناب ام کلثوم کا بیان آیا اور مقتل کی طرف رخ کر کے کہا کہ حسین، آج تو نے دن میں قاسم کا لاشا اٹھایا تھا نا، حسین تیرے پاس چادر موجود تھی، میری چادر تو شمر لے گیا، میرے پاس چادر نہیں، میں عاتکہ کا جنازہ کیسے اٹھاؤں؟ العظمت للہ، العظمت للہ. پاک سیدہ آپ کا اس کا اجر عطا فرمائے آپ کو. عزادارو، وعدہ کر کے گئی تھی 28 رجب کو قافلہ چلا، 3 یا 5 شعبان کو مکہ پہنچا. شعبان، بقیہ شعبان مکہ، رمضان مکہ، شوال مکہ، ذیقعد مکہ. عزادارو، کوفیوں کے خط آتے رہے 18,000 سے لے کے 25,000 تک. کوفیوں نے خط لکھے زہرا کے لال کو، اور یہاں تک لکھے جملے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز محشر آپ کے بابا سے، رسول خدا سے شکوہ کریں گے. سرکار نے سفیر بنانے کے لیے مشورہ کیا. ہزاروں خط بھی موجود تھے اور بعض مورخین نے لکھا کہ بوریوں میں بند تھے. اس وقت یہ اتنے نفیس پیپر تو نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے کاغذات ہوتے تھے، ان میں خط آتے رہے، جمع ہوتے رہے. وہ کتنے خط تھے اور کتنی بوریوں میں آئے ہوں گے، سارے سنبھالے ہوئے تھے بطول کے بیٹے نے. ہزاروں مکہ میں بطول کے بیٹے نے مشیرہ امامت سے مشورہ کرنے کے لیے ہزاروں روئی ہوئی آنکھیں لے کے بطول کا بیٹا اس مقام پہ آیا جہاں پہ عالیہ تشریف فرما تھی. حسین پریشان ہو، ایک مسئلہ ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے. کون سا مشورہ؟ کہا کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں نا، میرے ساتھ ہیں 4 علی. میرے نانا محمد مصطفیٰ کی فوج میں 1 علی ہوتا تھا، ہر جنگ میں فتح ہوتی تھی. میرے لشکر میں ہیں 4 علی. اگر یہ چاروں میرے ساتھ ہوئے نا، میرا مشن مکمل نہیں ہوتا. جانتی تھی عالمہ غیر معلمہ تھا یہ علی کی بیٹی. ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے کسی نے کہا کہ حسین کون کون سے نام گنوا. کہا کہ پہلا علی عباس ابن علی، دوسرا محمد حنفیہ، تیسرا مسلم ابن عقیل. جب 3 نام لیے، چوتھا امام نے کہا کہ میرا علی زین العابدین. حسین اس وجہ سے کہا کہ اگر یہ جنگ پہ تل گئے، یہ میرے ساتھ ہوئے، پھر مقصد پورا، مشن مکمل نہیں ہوتا. میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. علی کی بیٹی نے کہا کہ اگر مشورہ مانگتے ہو نا تو پھر محمد حنفیہ کو مدینے بھیج دو. کوفہ والوں کے خط پہ خط آ رہے ہیں، مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دو. سجاد کی ضمانت تم لے لو، عباس کی ضمانت میں لیتی ہوں. العظمت للہ. عزاداران مظلوم کربلا، بہن کا مشورہ پسند آیا. سرکار حسین علیہ السلام کہتے ہیں عباس جی سردار میں قربان جاؤں. جی میرے آقا. بڑے خیمے میں
ہاشمی کی کرسیاں لگواؤ، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ بس مولا کا حکم تھا، بڑے خیمے میں کرسیاں لگ گئیں، تمام ہاشمی کو پیغام پہنچا دیا گیا، سارے ہاشمی بیٹھ گئے، تشریف فرما تھے۔ جب مولا تشریف لائے، ساروں نے اٹھ کے استقبال کیا، زہرا کا لال کھڑا ہو گیا، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ الامر فوق الادب، سارے بیٹھ گئے۔ زہرا کا لال کافی دیر صرف دیکھتا رہا۔ پتہ کیوں؟ سارے ہاشمیوں کو اکٹھا بطول کا بیٹا آج آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے جناب محمد حنفیہ سے کہا، محمد حنفیہ میرے قریب آؤ۔ جی آقا۔ کہا کہ آپ نے وطن واپس مدینہ جانا ہے۔ امام کے سامنے کسی نے کوئی تکرار نہیں کیا، سر جھکایا، ٹھیک ہے آقا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم مدینہ چلے جاؤ۔ صرف اتنا پوچھا، مولا تو آپ؟ کہا کہ میں جاؤں گا عراق۔ محمد حنفیہ روک کہتے ہیں کہ مولا میں تو نہیں روک سکتا آپ کو، ہاتھ جوڑے، میں روک نہیں سکتا آپ کو، ایک مہربانی کرو نا نوکر پر۔ کہا کہ کون سی مہربانی؟ کہا کہ پھر بطول کی بیٹیوں کی محملوں کی مہاریں مجھے دے۔ کوفہ کے شریر لوگ ہیں، مولا اس طرف علی کی بیٹیوں کو لے کے نہ جاؤ۔ کہا کہ اگر یہ علی کی بیٹیاں میرے ساتھ نہ ہوں، میرا مشن ادھورا، کربلا چھپ جائے گی۔ مولا کا بڑا مشہور جملہ ہے، اگر میری بہن زینب کے خطبے اور میری 4 سالہ سکینہ کی سسکیاں شامل نہ ہوتی، لوگ کربلا کو مٹا دیتے۔ الحمد للہ جناب سمجھ گئے محمد حنفیہ علی کے بہادر بیٹے تھے، سمجھ گئے۔ بس جلال میں آئے، اپنی تلوار کو زانو پہ رکھا، توڑ دیا، روتے ہوئے محمد حنفیہ مدینہ کی طرف۔ مسلم جی سردار، کوفہ والوں کے خط پہ خط آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تم سفیر بن کے کوفہ جاؤ اور ان سے میری بیعت لو۔ عزادارو، سرکار مسلم نے سر جھکایا، مولا یہاں سے یا خیمہ سے ہو کے؟ فرمایا نہیں، خیمے میں ودا کر لے، اپنی بیٹیوں کو مل لے اور اپنے 2 شہزادوں کو ساتھ لے لے۔ مولا کا حکم سن کے جب مسلم خیمے میں داخل ہوئے، علی کی بیٹی نے استقبال کیا، کہا کہ مولا نے حکم دیا ہے میں نے کوفہ جانا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے سر جھکایا اور کہا کہ یہیں سے یا خیمہ سے ہو کے؟ مولا نے کہا کہ رشتہ داروں کو مل لے، بیٹیوں سے مل لے، بچوں سے مل لے، میں ملنے آ گیا ہوں، اور 2 شہزادوں کو ساتھ لے جانے کے لیے حکم دیا ہے۔ کون سے 2 شہزادے؟ 7 سال کا محمد، 5 سال کا ابراہیم۔ ماں سے اجازت لی، ماں سے کہا کہ ان کو تیار کرواؤ۔ بس آخری بار علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کی زلفیں دھلوائیں، اپنے ہاتھوں سے اچھا لباس پہنایا، لباس پہنا کے سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے آپ، چھوٹے بیٹے سے کئی بار کرتا اتروایا بھی، پھر پہنوایا بھی۔ بیٹے کا، چھوٹے بیٹے کا ہاتھ بڑے بیٹے کے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ خیال رکھنا۔ اور جب مسلم سے اتنی التماس کی کہ عقیل کے بیٹے یہ بات ذہن میں رہے کہ کوشش کرنا، عید قریب آ رہی ہے، اگر ہو سکے تو عید پہ مجھے بیٹے ملوا دینا۔ جب مسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی قضا ہوگی، جو تقدیر ہوگی، اگر جب جانے لگے نا، سب مستورات سے ودا کر کے سارے ہاشمی سے جناب مسلم ملے۔ جب سب سے مل چکے، سرکار عباس علیہ السلام کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، عباس ذرا ایک میری بات سننا، علیحدگی میں خیام کے پیچھے لے گئے۔ مسلم کہتے ہیں کہ عباس مجھے تو مولا سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں نا، عباس تو مولا کے ساتھ ہونا۔ عباس زمانہ دشمن ہے، کہیں زہرا کا لال اکیلا نہ رہ جائے۔ عباس جاتے جاتے مسلم کی وصیت یہ ہے، میں ساتھ نہیں ہوں گا
علی کی بیٹیوں کے برقع کی ضمانت دیتے ہو؟ ابن عباس نے روکا کہ مسلم بھائی آپ جائیں جب تک عباس کے بازو ساتھ ہیں. چلے گئے جناب مسلم، پہنچے کوفہ. 18,000 لوگوں نے بیعت کی. 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. اچانک جو بچے نوجوان کبھی کبھار میدان میں تشریف لاتے ہیں، وہ اللہ ان کی زندگیاں دراز کرے، ماں باپ کو نصیب ہوں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کوفہ کے حالات بدل گئے. اطلاع پہنچی لعین شام کے پاس. اس نے اچانک فیصلہ کیا کوفہ کے گورنر کو برطرف کر کے، جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، جو اپنے ظلم و جور میں مشہور تھا، اس کو کوفہ کا گورنر لگایا اور سازش تیار کی. اعلان کروا دیا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں رات کو یہ پہنچا. اس نے سخت آرڈر کیے جو کوئی بھی مسلم کو پناہ دے گا قتل کروا دیا جائے گا، گھر جلوا دیے جائیں گے. بس ہزاروں لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع ہو گئے. اس لیے تو کہاوت مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفی میں وفا نہیں ہوتی. جو زائرین بیٹھے ہوئے ہو وہ جانتے ہو کوفہ بہت پرانا شہر ہے، بہت بڑا شہر تھا، آج برباد پڑا ہے، اجڑا پڑا ہے. لوگ رہتے تو ہیں لیکن کوئی خوش نہیں رہتا وہاں پہ. نجف جو کوفہ سے ہٹ کے تھا وہ شہر آباد ہو گیا. کوفہ کے لوگ اسی وجہ سے، کوفہ والوں نے جو کیا، اب کوفہ میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے. اس نے اعلان کروا دیا مروا دوں گا، گھر جلوا دوں گا. عزت غیرت یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے. جو معصوم کا دشمن ہوتا ہے اسے نہ اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ کسی کا. عزیزانو، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے. کافی تعداد میں اس نے لوگوں کو گرفتار کروا لیا، زمین 2 زندانوں میں مقید کر دیا. لوگ چھوڑتے گئے. 8 ذی الحج کو جب جناب مسلم نے ظہرین کی نماز پڑھائی نا تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے. ظہرین کے بعد جب مغربین کی نماز پڑھائی میں بس قریب آ گیا. جناب ہانی بن عروہ کو شہید کروا دیا گیا. کچھ لوگ کہتے کہ 10-15 لوگ تھے، 20 تھے، مختلف روایات ہیں. جب سلام پھیرا ہے نا، کچھ خواتین کا بڑا کردار ہے. اداروں کچھ لوگ ساتھ دینا چاہتے تھے، ان کی عورتوں نے پکڑ کے لے گئے کہ تمہیں کیا، تم گھر چلو. اور زہیر ابن کین جو مولا کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حج کر کے آ رہا تھا، عثمانی مذہب پہ تھے، مولا کے سامنے نہیں ہونا چاہتا تھا. دور خیمہ لگایا ایک مقام پہ. بطول کے بیٹے کو پتہ تھا، پیغام بھیجا کہ زہیر کو بلا کے لاؤ، کیونکہ زہرا کا لال جانتا تھا یہ کون ہے. جب بھیجا نا قاصد کو، اس نے کہ خط دیا، پیغام دیا، تو آواز گئی اس کی زوجہ کے پاس. قاصد ہٹا اور کہتا ہے، بیوی سامنے آ گئی، کہتی ہے کہ کس کا قاصد تھا؟ کہا کہ حسین ابن علی کا. حسین ابن علی؟ حسین بطول کا بیٹا؟ زہیر تیری قسمت بدلنے والی ہے. تاجر تھا، تجارت، سامان تجارت موجود تھا، غلام کنیزیں موجود تھیں. بیوی نے اس کو حوصلہ دیا کہ اٹھ اور بطول کے بیٹے کی جا کے بات سن کے آ. بس یہ بیوی کے کہنے پر یہ اٹھا، بات سنی. جب واپس آیا تو سارے قافلے والے سے کہتا کہ تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، میرا مال بھی لے جاؤ. بیوی سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی جانا چاہتی ہو تو جاؤ. طلاق تک کی بات کہہ دی. بیوی نے کہا کہ میں نے ہی راستہ دکھایا تھا، مجھے ہی بھیج رہے ہو. کہا کہ مجھے میرا اپنے وقت کا امام مل گیا. تو یہ کردار ہیں. عزیزانو، جب مغربین کی نماز پڑھائی نا، تھوڑے لوگ ساتھ تھے. جب عشاء کی نماز کا سلام مکمل کیا تو پیچھے دونوں بیٹے تھے.
بس میں بالکل قریب آ گیا. باب الحوائج سرکار امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام سفیر حسین کوفہ والوں کا مہمان 2 شہزادے ساتھ جس دروازے پہ جاتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھولتا. بس شام سے رات ہو گئی. کبھی کسی گلی میں, کبھی دوسری گلی میں, کبھی تیسری گلی میں, کبھی اس محلے, کبھی اس محلے. جو اس دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ مسلم ہم تمہیں مہمان نہیں رکھ سکتے, گورنر کا خوف ہے. چلتے چلتے جب مسلم سرکار امیر علیہ السلام کے زمانے میں پہلے کوفہ رہ چکے تھے, پورے کوفہ کو جانتے تھے, قاضی یہ شہر کے دروازے پہ آئے. اس پہ کچھ احسانات تھے مولا کے. یہ وہی قاضی ہے نا جو سونے کے سکوں کا رنگ دیکھ کے پہلے سوچتا رہا سب سے پہلے اس قاضی شریح نے فتویٰ دیا تھا حسین علیہ السلام کے قتل کا. عزاداروں اس کے دروازے پہ آئے, دستک دی, اندر سے پوچھا کون ہے. کرفیو لگا ہوا تھا, ہر طرف پہرے. کون ہے؟ حالات بڑے خراب ہے کوفہ کے. سرکار مسلم نے کہا کہ قاضی میں مسلم ابن عقیل ہوں, دروازہ کھول. یہ اندر سے کہتا ہے کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا, حالات بڑے خراب ہے مسلم, میرے گھر کا دروازہ چھوڑ دے. سرکار مسلم نے کہا کہ قاضی تھوڑا سا دروازہ کھول. اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا, کہا کہ میں تو اسے پناہ مانگنے نہیں آیا. قاضی کہتا پھر میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ سرکار فرماتا ہے کہ یہ 2 میرے شہزادے ہیں, ان کو اپنے پاس رکھ لیں, صبح کو مدینے کا راستہ دکھا دینا, یہ چلے جائیں گے. قاضی کہتا ہے میں نہیں کر سکتا, مجھے اپنی جان کی, اپنی عصمت کی, اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہے, خطرہ ہے, ڈر ہے. اب دونوں شہزادوں کو تھوڑا پیچھے کیا, جو ہی تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا نا, عزاداروں دعا کرو اللہ کرے کسی باپ کو پردیس میں ایسا وقت دیکھنا پڑے. عزاداروں تھوڑا سا بچوں کو پیچھے کر کے جناب مسلم آگے بڑھے. قاضی میں آہستہ سے بولتا ہوں, میں تجھ سے سال کی مہمان نوازی نہیں مانگتا, تھوڑا سا دروازہ کھول. جب میں اس گلی کا موڑ مڑ جاؤں نا میرے بچوں کو چھوڑ دینا. عزاداروں اس لائن نے پھر بھی انکار کیا. حسین کا سفیر وہاں سے نکلا. شہزادوں کو بات سمجھ آ گئی. بڑا بیٹا کہتا ہے کہ بابا تو ہمیں اکیلا چھوڑ دے, میں اپنے بھائی کا بازو پکڑ کے اس طرف چلا جاتا ہوں. بابا آپ جہاں جانا ہے جائیں. جو صاحبان اولاد بیٹھے ہیں بیٹے سے یہ بات کر سکتے ہیں, باپ بیٹوں سے یہ بات سن نہیں سکتا. اتنے پیارے لگے, دونوں بیٹوں کو اٹھایا. حسین کے سفیر نے آسمان کی طرف نگاہ کی, اللہ تیرے حسین کا سفیر بن کے آیا تھا, تجھے اسی حسین کا واسطہ میرے بیٹوں پہ نیند غالب کر دے. اگر جو باہیں گلے سے نکلتی نہیں تھی نا وہ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹنے لگی. جب بیٹے سو گئے نا, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے عزاداروں, کسی نرم بستر پہ سلایا, کسی قالین پہ سلایا, اگر مٹی پہ سلا دیا دونوں شہزادوں کو سلا کے بڑے بیٹے کا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے سینے پہ رکھا. اب جب جانے لگے نا ایک قدم آگے چلتے ہیں, پھر مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں. اگر بزرگ ذاکرین جملہ یہاں پہ پڑھتے تھے, جناب مسلم بیٹوں کو سلا کے نہیں, ایسے لگتا تھا جیسے بیٹوں کو دفنا کے جا رہے ہیں. چاہتے یہ تھے کہ میرے بیٹے مجھے قتل ہوتا دیکھے نہیں. جانتے تھے عزاداروں امان میری حوالے اللہ کے. سرکار مسلم چلتے رہے تھک کے ایک محلے کی ایک گلی کے ایک دروازے کے قریب جا کے بیٹھ گئے. رات کافی گزر چکی تھی. ایک عورت جس کا نام تاریخ نے طوع لکھا ہے, یہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی, بار بار دروازے پہ آتی تھی.
دروازہ کھولتی دیکھتی بلال نام لکھا ہے تاریخ میں اس کے بیٹے کا. جب اس نے دائیں دیکھا نا تو کوئی مسافر بیٹھا ہے. توبہ کہتی ہے کہ اے مسافر تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ سرکار خاموش رہے. یہ پھر کہتی ہے مسافر تو کیوں بیٹھا ہے؟ سرکار پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ غم اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ توبہ کہتی ہے اے مسافر میں نے 2 مرتبہ تجھ سے پوچھا یہاں پہ کیوں بیٹھا ہے. میں تجھے اپنے گھر کی دہلیز کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. اے مسلم نے روکا کہ توبہ تو جو بار بار کہتی ہے میں اپنے گھر جاؤں، اس شہر میں نہ کوئی میرا گھر ہے نہ کوئی میرا میزبان ہے. کہتی ہے اپنا تعارف کرواؤ. کہا کہ تمہارے شہر والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میں عقیل کا بیٹا ہوں، نام میرا مسلم ہے، حسین کا سفیر ہوں. بی بی پریشان ہوگی میرے مرشد علی کا بھتیجا حسین بادشاہ کا سفیر مولا اس حالت میں. سرکار نے کہا کہ ہاں. توبہ جانتی تھی، ماننے والی تھی. جب سرکار کو اپنے گھر میں دعوت دی نا، جب سرکار آنے لگے تو توبہ کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. جب مسلم کہتے ہیں کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ مولا میں نے سنا ہے تمہارے ساتھ 2 شہزادے. کہا کہ میرے شہزادے اللہ کے حوالے. اندر لے گئی، علیحدہ کمرے کا انتظام کیا. سرکار نے فرمایا مجھے وضو کے لیے پانی، ایک مصلی دو. اور سرکار نے ساری رات عبادت کی، لمبی لمبی دعائیں مانگی، فجر کی نماز پڑھی. عزادارو جب توبہ فجر کی نماز کے وضو کے لیے پانی دے کے گئی نا اس سے پہلے، تو جب توبہ کہتی ہے کہ علی کے بھتیجے تمہارے چہرے اور آنکھوں کی رنگت بتا رہی ہے آپ نے رات کو نیند نہیں کی. مسلم کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ میری آنکھ لگی تھی اور خواب میں میرے چچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب آئے تھے اور مجھے ایک ہی جملہ 2 بار کہا ہے مسلم بیٹا جلدی کرو، مسلم بیٹا جلدی کرو. تو میں جلدی کا مطلب سمجھ گیا ہوں. نماز پڑھی، دعا مانگ رہے تھے، جب توبہ کے گھر کو گھوڑوں نے گھیر لیا. سرکار اٹھے، توبہ سامنے ہی. مولا کہاں؟ کہا کہ تو نے جو میری خدمت کی ہے نا اس کا تجھے اجر اللہ دے. بی بی کہتے کہ مولا آپ کہاں؟ کہا کہ میں باہر. کہا کہ مولا دشمن زمانہ، دشمن آ گئے. جب مسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارا گھر میدان جنگ نہیں بنانا چاہتا، یہ تمہارے گھر کی حرمت پامال کر دیں گے. میں علی کا بیٹا ہوں، دلیروں کی طرح، شیروں کی طرح میدان میں جاؤں گا. سرکار مسلم گھر سے باہر آئے. محمد بن اشعث بن شائق کندی، آپ نے نام سنا ہوا نہیں عزادارو؟ اس کی نگرانی میں مضمون باتیں زیادہ نہ ہو جائیں، کافی وقت ہو گیا. 4000 کا دستہ دے کر ابن زیاد نے گرفتاری کے لیے بھیجا تھا. سرکار مسلم باہر نکلے، پہلے گفتگو کی. ہاشمی فوراً تلوار نہیں نکالتے، پہلے پیغام دیتے ہیں. جب کوئی نہ سنے، جب لوگ لڑنے پہ آ جائیں تو پھر بنی ہاشم تلوار نکالتے تھے. بس عزادارو سرکار مسلم نے لڑنا شروع کیا. لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، کافی واسطے جہنم ہوئے، کئی فرار ہو گئے. اس نے دوبارہ کمک منگوائی، پھر 4000 آیا، پھر لڑتے رہے. کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کے بازاروں محلوں میں لڑائی ہوتی رہی، کافی دیر تک جنگ جاری رہی. 4000 پہلے تھے، 4000 بعد میں پھر آئے. اس نے تیسری مرتبہ رکا لکھا ابن زیاد کو کہ مجھے اور کمک بھیج، اور فوجی بھیج. تو اس نے جواب میں فوجی تو بھیجے اور کہا کہ میں نے تجھے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اور تیری کیفیت یہ ہے، اگر کسی لشکر کے مقابلے میں بھیجا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا. تو اس نے جواب میں لکھا تھا کہ تو نے مجھے کوئی کوفہ کا دکاندار گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ ہاشمی سید ہے، علی کا بھتیجا، اس کا نام مسلم ہے، اس کی گرفتاری اتنی آسان نہیں. اس نے کہا کچھ چالاکی کرو، دغا کرو. عزادارو ان نے کھڈا کھودا، جن کے مارے گئے تھے انہوں نے کہا کہ لڑواتے ہماری گلیوں میں لے کے آؤ. عزادارو لوگ پتھر لے کے چھتوں پہ چڑھ گئے، نیچے تلوار کی لڑائی جاری ہے، اوپر سے اجر رسالت ملنا شروع ہو گیا. لوگ پتھر مار رہے ہیں،
ملعونہ نے چکی کا ایک بڑا پتھر اپنی چھت سے پھینکا، سرکار مسلم کے سر پہ لگا. لڑائی جاری تھی، زخم لگ رہے تھے، بس لڑتے لڑتے کسی وقت کہا کرتے ہوں گے کاش میرا عباس ساتھ ہوتا، کاش میرا بھائی عباس ساتھ ہوتا. اور زخمی بھی ہوئے، ایک جگہ پہ نرم جگہ پہ پاؤں آیا، نیچے گرے، لوگ ٹوٹ پڑے. ایک ایسا کوئی شقی القلب تھا، ملعون، اس نے تلوار سرکار مسلم کے منہ پہ ماری، جس سرکار مسلم کے اوپر والا ہونٹ اور 2 دانت زخمی ہو گئے. ہزاروں گرفتاری کے لیے آئے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ مجرم ہوتے ہیں جن کو کڑی یہاں لگائی جاتی ہے، اشارہ ہے، ایسے ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے. جو زیادہ طاقتور کسی خطرناک مجرم سمجھا جائے اس کو کڑی یہاں لگائی جاتی ہے. اللہ جانے کچھ قیدی ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ ایسے بندھے گئے تھے. اللہ للہ، سرکار مسلم کے ہاتھ، سرکار مسلم کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ادب کے ساتھ پڑھوں، لیکن ان کے مسائل بھی آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں. عزیزانو، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں نا. اب جو ہر کوئی آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں جتنا میں اور اس کو سادہ لفظوں میں کہہ سکوں. ہر کوئی آتا ہے، کوئی دائیں سے آتا ہے نا، سارے مسلم یوں ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہو جاتے ہیں، پکڑ کے گرفتار کر کے زخموں سے چور. علی کا بھتیجا سفیر حسینی، کوفے والوں کا مہمان سید، جب دربار میں آئے نا، کسی نے کہا کہ سامنے ابن زیاد بیٹھا ہے، امیر کہہ کے سلام کرو، شاید تمہارے ساتھ کچھ رعایت برتے. اس دربار میں 2 ہستیوں نے یہ جملہ، سیم جملہ کہا تھا کہ معنی امیر سوائے حسین، ہمارا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. 9 ذی الحج کو سرکار مسلم نے اور 12 محرم کو سرکار مختار نے. اللہ جانے حسین کی ماں نے کیا دعا دی. بی بی نے کہا کہ تم نے دشمن کے دربار میں میرے بیٹے کو امیر کہا ہے نا، بطول وعدہ کرتی ہے میرے حسین کو ہر کوئی غریب کہے گا، تم دونوں کو امیر کہے گا. کہا کہ میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. پیش کیا گیا. زخمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، زخمی تھے. سرکار نے کہا کہ مجھے پانی دو. اس نے کہا کہ میں پانی نہیں دوں گا. کوفہ کا ایک رئیس بیٹھا ہوا تھا دربار میں، اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے ظالم نے، میری سرائی سے اس مسافر کو پانی پلاؤ. مسافر کے سامنے پانی پیش ہوا. جب پینے لگے، اوپر والے کٹے ہوئے ہونٹ کا خون پانی میں مل گیا. پانی نہیں پیا. کہا کہ زمین پہ نہ گرانا، کوفہ کی دیوار پہ گرا دو. جب 12 محرم کو علی کی بیٹیاں آئیں گی نا، وہ سمجھ جائیں گی. پانی نہیں پیا. اس نے کہا کہ وہ دیکھ رہا تھا رئیس، اس نے کہا کہ دوسرا جام دو. جب دوسرا جام پیش کیا گیا، پھر جب پینے لگے تو خون اور 2 اوپر والے دانت پانی کے جام میں گر گئے. پھر بھی پانی نہیں پی سکے اور کہتے کہ میرے اللہ گواہ رہے نا، میں دنیا سے پیاسا جا رہا. بس عزاداروں، سامنے پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ. 2 جلاد سرکار مسلم، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، دارالامارہ کی چھت 2 منزلہ یا 3 منزلہ چھت تھی، چھت کے اوپر لے گئے. گردن جھکی ہوئی ہے. ان نے کہا کہ کوئی آخری حسرت؟ فرمایا میری حسرت ایک یہ ہے کہ میں کچھ مقروض ہوں. میرا گھوڑا، میری تلوار اور ڈھال بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. اس کے علاوہ کہا کہ ہو کوئی جو حسین کو پیغام پہنچا دے اور میرے مولا سے کہہ دے کہ مولا علی کی بیٹیوں کو لے کے کوفہ نہ آنا. علی کی بیٹیوں کے لائق کوفہ کی آب و ہوا نہیں ہے. اگر یہ منظر
گردن جھکی ہوئی ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علی کی بیٹی نے ایک ہی وعدہ لیا تھا حسین بادشاہ سے کہ میرے محمل کے تائیں تیرا گھوڑا ہو. جب میرا جی چاہے نانا کی یاد آئے, بابا کی یاد آئے, حسن بھائی کی یاد آئے, میں محمل کا پردہ ہٹاؤں, میں تیرے چہرے کی زیارت کروں. علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا. منزل شراق سے دوسری منزل کی طرف کاروان جا رہا تھا. اگر علی کی بیٹی نے جب پردہ ہٹایا نا, حسین نظر نہیں آئے. جب حسین نظر نہیں آیا کہا کہ عباس, جی آقا زادی, میرا حسین نظر نہیں آ رہا, کاروان کو روکو. فوراً قافلہ رکا, میرا حسین کہاں ہے؟ سرکار عباس نے گھوڑا پیچھے دوڑایا. منظر عجیب دیکھا, مرتجز کی لگامیں چھوڑی ہوئی ہیں, اپنی مرضی سے مرتجز قدم قدم اٹھا رہا ہے. زہرا کے لال کی گردن جھکی ہوئی ہے, دستار کے پیچ کھلے ہوئے ہیں, دستار گلے میں آ رہی ہے. زاروں کا تار بدول کا بیٹا رو رہا ہے. حسین روئے, عباس دیکھے, فوراً چھلانگ لگائی, دونوں ہاتھ جوڑے. زہرا کا لال, میں نہیں کہتا تھا مجھے اکیلے کو بھیج دے, اب جنگلوں میں بہنوں کو لے کے آ گیا ہے اور بہنوں سے چھپ چھپ کے رو رہا ہے. گھوڑا روکا. عباس, میرے رونے کی وجہ یہ نہیں. تو مولا کیا وجہ ہے؟ عباس صبر کرو گے؟ کہا کہ علی کا بیٹا ہوں, صبر کروں گا. بس آخری جملے ازدارو, علی کا بیٹا ہوں, صبر کروں گا. سرکار حسین اترے, کہا کہ عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. سرکار عباس نے انگلیوں کے درمیان سے دیکھا نا, منظر عجیب تھا. سرکار مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, دارالامارہ کی چھت ہے, دو جلادوں نے تلواریں تولی ہوئی ہیں. سرکار عباس نے ہاتھ جوڑے, مولا اجاز امامت سے مجھے کوفہ پہنچا. عباس تو نے وعدہ کیا ہے لڑوں گا نہیں, کہ مولا تیری امامت کی قسم ہے لڑوں گا نہیں. تو عباس کیا کرے گا؟ کہا کہ مولا ابھی تلوار چلے گی, میرے بھائی کا سر اونچائی سے نیچے آئے گا, میں نیچے جا کے جھولی بناؤں گا, میرے بھائی کے سر کی بے حرمتی نہ ہو. کہا کہ عباس تو نے صرف چھت کا منظر دیکھا ہے, ذرا بازار کا منظر دیکھ. عباس نے کیا دیکھا؟ ایک سیاہ برقع والی بیوی ہے, ماتھے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے, جھولی بنا کے کہتی ہے آ میرے حسین کا سخی, سارا تجھے لینے آ گئی. الحمدللہ, الحمدللہ. آخری جملہ, بطول آ گئی. اللہ, تلوار چلی, تلوار چلی, سر کٹا, سر جلاد کے ہاتھوں میں رہ گیا. زخمی جسم کو دھکا دے کر اب مجھے یہ بتائیں, شہادت کے بعد, موت کے بعد لاشے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کفن کی. سرکار مسلم کو کفن نہیں ملا, پاؤں میں رسی باندھی گئی, کوفہ کے شریر بچوں کو بلایا